بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ کو اہم ترین آیات میں شمار کیا گیا ہے، تاہم یہ دعا یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ ویل کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ آیات خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہیں جو آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے فوائد مادی مشکلات سے لے کر روحانی فوائد تک زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ آیت کے ماخذ کا تجزیہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے فوائد کا جائزہ ضرور لیں گے۔ درج ذیل آیت کریمہ ایک مشہور دعا ہے اور اسے تسبیح یونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے میرے رب، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ آیت کریمہ کی پابندی سے ہم اپنے کردار اور شخصیت کو بہتر اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے سماجی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جیسے کہ شرم کرنا، کم خود اعتمادی اور بے اعتماد، بہادری اور فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت اور بے شرمی۔ ان سب کو ہم دور کر سکتے ہیں اگر ہم آیت کریمہ کی پابندی کریں۔ نظر بد اور کالے جادو سے چھٹکارا پانے کا آیت کریمہ ایک مکمل طریقہ ہے، تاہم یہ تمام مسائل برے ارادے اور خدا کی مرضی کے خلاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے توبہ ہی واحد راستہ ہے۔ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور بار بار آیت کریمہ کا ورد کریں۔ آیت کریمہ قرآن پاک کے 17ویں پارے اور سورہ انبیاء کی 87ویں آیت میں ہے۔ سورۃ انبیاء آیات 87 اور 88 حسب ذیل ہیں۔ اور یاد کرو ذوالنون، جب وہ غصے میں چلا گیا، اس نے تصور کیا کہ ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں، لیکن وہ اندھیروں کی گہرائیوں میں پکارا اس نے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری شان بڑی ہے، میں واقعی غلط تھا۔ بس ہم نے اس کی بات مان لی اور اسے مضبوط مصیبت سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھنا فائدہ مند ہے کیونکہ یہ فضیلت اور معنی خیز ہے۔ آیت کریمہ کے کئی فائدے ہیں، لیکن یہاں چند اہم ترین درج ذیل ہیں۔ توحید کو اسلام میں سب سے طاقتور عمل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تمام رسول بھیجے۔ کلمہ توحید ہمارے لیے ایمان کو مضبوط بنا سکتی ہے اور ہمیں شرک کے گناہ سے بچا سکتی ہے۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ انت سبحانک ہے، جس کا مطلب ہے تو پاک ہے۔ جب کسی سے کسی قسم کی مدد کی جاتی ہے تو عام طور پر اس شخص کی خوبیوں کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اس بات پر زور دینا لازمی ہے کہ تمام شان اسی کے پاس ہے اور وہی شان والا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے جب یونس علیہ السلام نے ان آیات کی کلمات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ویل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اسے بحفاظت نکال لے۔ ہمیں یونس علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بلکہ دنیاوی ہمارے مسائل کو حل کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی کو مالی مشکلات کا سامنا ہے تو قرآن پاک کی یہ دعا پڑھیں، اس سے اس کے پیسے سے متعلق تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کا مجموعی رزق بڑھ جائے گا۔ اگر آپ آیت کریمہ کا پختہ یقین رکھتے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کو آسانی سے نئی نوکری تلاش کرنے اور آپ کی مالی زندگی کو مستحکم کرنے میں مدد دے گی۔ بے شک اللہ بڑی ذات والا ہے اور وہی سب پر قادر ہے۔